میرے غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے تو بارش آ گئی، 70,000 کا مجمع، اور بغیر سپیکر کے تقریر، اور جیسی سمجھ پہلے بیٹھے آدمی کو آ رہی ہے ویسی آخری کو بھی آ رہی ہے۔ بارش آ گئی، بارش، اور جل تھل می برسنے لگا تو غوث پاک تقریر کرتے جا رہے ہیں، ہلکے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، بس 2 جملے کہے، تقریر روک کے کہنے لگے اللہ تو دلوں کے حال تو جانتا ہی ہے، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو بھگا دے سارے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ 2 جملے تھے کہ کمال تھا، پھر بغداد سارے میں بارش ہوتی تھی پر وہاں نہیں ہوتی تھی جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی، پھر نہ بادل بھی ذرا ہٹ کے برستا تھا کہ یہاں سے ہٹ کے برسو، یہاں شیخ عبد القادر جیلانی لوگوں کو مصطفیٰ کا دین پڑھا رہے، ہٹ کے گزرتا تھا۔ آپ نے واعظ فرمایا، تبلیغ فرمائی، 400 آدمی کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے جو غوث اعظم کے بیانات لکھتے تھے، آپ جو جملے کہتے تھے وہ نوٹ کرتے، 400 آدمی، تو سارے تابع دار اس زمانے میں بھی نہیں تھے، اور نہ ہی ہو تو مزہ آتا ہے، کوئی تھوڑے سے ہو نا دوسرے بھی تو چلو یہی کہہ لو کہ نظر نہیں لگتی۔ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے نہیں جی نہیں، کوئی پڑھ کے پھونکتا ہے، یہ نہیں کوئی مسئلہ ہے۔ ایک شیخ یحییٰ بن نجات تھے، صرف نحو کے امام تھے، تو وہ بھی کہنے لگے، اپنے ایک شاگرد تھے، کہ تیرا پیر کیا سواتا ہے لوگوں کو اتنی دنیا جاتی ہے، تو وہ مرید تھے نا، شاگرد ان کے تھے، کہنے لگے کوئی نہیں حضرت صاحب، یہ کون سا مشکل مسئلہ، میرے ساتھ چلیں، چل کے دیکھ لیں، تو اجے میرا محبوب نہیں جتھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، نا چل دیکھ لیتے، آ جا۔ تو شیخ کہتے میں پہلے دن گیا تھا، میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے، کوئی دیکھے نہ کہ اتنا بڑا مفتی بھی کسی کی تقریر سنتا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں علم بھی حجاب بن جاتا ہے، نہیں تربیت نہیں ہونے دیتا، بندہ کہتا میں پڑھا لکھا ہی پڑھا، اڑ جاتا۔ شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے گیا، پر جب غوث پاک کی محفل میں بیٹھا، رب رسول کی بات سنی، یوں لگا کہ ساری باتیں میری کر رہے ہیں، یہ میری تربیت ہو رہی ہے۔ پھر کپڑا آہستہ آہستہ سرکنے لگا، پھر میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ لوگ دیکھ لیں گے کہ اتنا بڑا ہو کہ تو بھی تقریر سنتا، پھر میں نے کہا جس نے دیکھنا ہے دیکھے، اب بس ٹھیک ہو گیا، غلامی کر لی تو کر لی، آزم یہاں تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ دی بھائیے، دیکھنا جس نے وہ دیکھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھا کہتے میں نے عجیب نظارہ دیکھا، غوث پاک کی تقریر ختم ہوئی تو ادھر سے 5 بندے کھڑے ہوئے، حضور چور تھے، پر آپ کی بات میں دل صاف کر دی، آج کے بعد پکی توبہ کرتے، محنت کر کے لوگوں کا مال بھی واپس کریں گے۔ پھر 10 ادھر سے کھڑے ہوئے، حضور بڑا لوگوں کو لوٹا ستایا، آبرو ریزی کی، آج ہم امیر ہو کے غریبوں کے پیر پکڑیں گے جا۔ 10 وہاں سے کھڑے ہوئے، حضور ہماری ماں روتی رہی پر ہم نے سنا نہیں، پر آپ کے قربان جائیں، جو آج آپ نے رنگ بھرا ہے نا، آج انشاءاللہ تب تک نہیں سوئیں گے جب تک اماں دعا نہ کر دے، جب تک راضی نہ ہو دے۔ جب یہ رنگ دیکھا نا، شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں تو پھر بدل گیا، اگلے دن میں ایک بھاگا لے گیا لمبا سارا، آج میں نے گننا ہے کتنے بندے توبہ کرتے۔ ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں، نوٹ، اور 3 بندے ہوتے ہیں نوٹ گننے والے، اور شرم آتی، یہ سٹیٹس ہے یہ۔ اب غوث پاک کی محفل میں گنا جاتا تھا کتنے لوگ توبہ کرتے، دھاگا میں لے گیا، چادر میں نے اوڑھ لی، اور جب محفل ختم ہوئی تو میں حضور غوث اعظم کے قریب ہی ممبر کے بیٹھا تھا، 5 بندے کھڑے ہوئے آج توبہ کرتے، میں نے 5 گرہیں لگائیں، بعد میں گن لوں گا، یہ طریقہ تھا اس دور میں گننے کا، گرہ لگا لو، گنڈ لگا لو، کہتے ہیں 5 لگائیں، پھر 6 کھڑے ہوئے، جلدی سے 6 لگائیں، پھر 7 کھڑے ہوئے توبہ کرنے والے، کہتے 6 7 میں لگاتا رہا، پھر 20 25 40 پھر 50 پھر 100 کھڑا ہونے لگا۔ اب میرے لیے گرے لگانی مشکل ہو گئی، میں کبھی بندے گنوں، کبھی غوث پاک کو دیکھوں، کبھی دھاگا دیکھوں۔ جب میں پوری طرح الجھ گیا نا تو حضور غوث اعظم نے کرم کی نظر ڈالی اور فرمانے لگے یحییٰ
یار تو نے عجیب کام شروع کیا ہے، میں دلوں کی گرہ کھولتا جاتا ہوں، تو لگاتا جاتا ہے۔ میں یہاں گرہ کھول رہا ہوں اور تو لگا رہا ہے، اور پھر بھی اپنی کرامت نہیں بنائی، کرامت نہیں بنائی۔ فرمانے لگے یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، یہ خدا کے فضل سے کر رہے ہیں۔ اور فرمایا یحییٰ خدا کا فضل گنا نہیں جا سکتا، وہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ 5000 یہودی اور عیسائی، غوث اعظم فرماتے ہیں وہ تو وہ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جو میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ آپ آج کروڑوں کی آبادی میں رہتے ہیں نا، اس لیے 5000 کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور جہاں آبادی کل 25,000 ہو، اور اس علاقے میں یہودی عیسائی ہوں ہی اتنے، اور وہ سارے ہی آ کے غوث پاک کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ گئے۔ پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ حال کیا ہوگا، اور جنہوں نے توبہ کری وہ تو لاکھوں میں گنے نہیں جا سکتے۔ پتہ کیا ہے، ہم لوگوں نے نا دین کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھنا ہے، پھر ہمیں دین فائدہ دے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح مدرسے میں بیٹھ کر سبق پڑھاتے تھے، اسباق بھی پڑھاتے تھے، بچوں کو سبق دیتے تھے، اور باقاعدہ سبق جو کتاب و سنت کے ہمارے مدارس میں مروجہ اسباق ہیں وہ پڑھایا کرتے تھے، اور صبح کے وقت تفسیر کا درس دیتے تھے، عصر کے بعد فقہ پڑھاتے تھے۔ آپ یہ دیکھو یار، ایک بات اچھی طرح سمجھنا، ایک صوفی صاحب تربیت کر رہے ہیں اپنے لفظوں کے ساتھ، اس تربیت میں زیادہ اثر ہوگا کہ اگر وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے تربیت کریں گے تو اس میں زیادہ اثر ہوگا۔ لوگ سمجھتے نہیں بات کو، کہتے ہیں کہ وہ حضرت کی باتیں سن کے آئے ہوں۔ او بھائی، حضرت اگر درس قرآن دیں گے تو وہ نکلے گا حضرت کے منہ سے ہی، پر پیغام اللہ رسول کا ہوگا۔ وہ تربیت اس رنگ میں کریں، اگر وہ درس حدیث دیں گے تو وہ سمجھائیں گے ہمیں ہی، پر پیچھے جو بات ہوگی وہ مدینے والے رسول کی ہوگی۔ یہ ہمارے بزرگوں نے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ تربیت قرآن و سنت ہے۔ ہم اللہ والے کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری سوچ کے مطابق قرآن و سنت کی، ہماری عقل کے مطابق تشریح کر کے ہمارے دل میں اتار دیتا ہے۔ اتنا سا مسئلہ ہے۔ اب غوث پاک سبق بھی پڑھاتے، درس بھی دیتے، ہفتے میں 3 تقریریں کرتے، اتوار والے دن صبح، جمعے والے دن صبح، اور منگل والے دن رات کو 3 تقریریں۔ یہ جو مقصد ہوتا ہے نا، مقصد یہ بڑے امتحان لیتا ہے۔ غوث پاک کا زمانہ، فقدان سہولیات کا، اور مقصد کی لگن یہ کہ 70,000 بندہ آ گیا تقریر سننے، اور یہ کہ لوگ آئے ہیں مہینوں کا سفر کر کے، کوئی گھوڑے پہ، کوئی اونٹ پہ، کوئی خچر پہ، کہ غوث پاک سے بات سنیں گے، اللہ دل صاف کرے گا۔ تقریر بھی تیار تھی، اور اپنے بیٹے کا جنازہ بھی تیار تھا۔ جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، کسی نے کان میں کہا حضور جنازہ وہی ٹائم ہے، تیاری ہو گئی، اور وہی محفل کا ٹائم ہے، تو تھوڑا وقت نہ تبدیل کر لیں۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے میرا رب کریم جانتا ہے نا کہ یہ وقت لوگوں کے آنے کا ہے، تو اگر بیٹے کے لیے جناب اسرائیل کو بھیجا ہے تو جس بات میں اللہ راضی ہے میں بھی راضی ہوں۔ حضور کریں گے کیا؟ فرمایا جنازہ تیار لے کے کر کے محفل میں آ جانا، میں 4 تکبیریں پڑھ کے پتر کا جنازہ پڑھا دوں گا، تم میرا بیٹا رب رسول کے حوالے کرنا، اور میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ رسول کا دین سکھاؤں۔ یہ لگن ہے مقصد کی، یہ درد ہے۔ اس درد میں لپیٹ کر جب لوگوں کو دین پڑھایا جاتا ہے نا، تو پھر وہ تقریریں نہیں ہوتی، پھر وہ دین روحوں تک اتر جاتا ہے۔ اس درد کے اندر جب لپیٹ کر حضور غوث پاک نے یعنی ممبر سے اترے اور بیٹے کا جنازہ پڑھایا، پھر ممبر پہ بیٹھ گئے، پھر رسول اللہ کا دین، اور زندگی ساری دین پڑھایا، اور ساری زندگی پیغام دی، اور اللہ کے بندوں سے پیار کیا، رب کریم کے بندوں سے محبت کی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی جہاں چلتی تھی نا دجلہ کے کنارے، وہاں کھڑے تھے تو ایک غریب آدمی رو رہا تھا، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلا کے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضور غریبی مستقل رونے والا مضمون ہے، یہ موضوع ہی رونے والا ہے، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی۔
کنڈ ولا کے لنگ جاندے نی دوست یار قریبی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید علیل تھے، طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجئے کچھ کھا لیجئے، نہیں کھاتے تھے۔ بالآخر اب حضرت نافع آپ کے غلام تھے، ان سے کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی، میں کھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا، مچھلی نہ ملی، اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے، کوئی فرض نہیں ملتی تو رہنے دے۔ کہتے ہیں چوتھے دن مچھلی مل گئی، میں 1.5 دینار کی مچھلی لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا تھا، مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے پہ فقیر نے آ کے آواز دی کچھ کھانے کو دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہنسے۔ کئی دفعہ ہم بھی دیتے ہیں پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اتنے ہم غصے میں ہوتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن جو سلوٹیں ہوتی ہیں نا چہرے والی وہ گنی نہیں جاتی۔ ہنسے، فرمایا دیکھو میرا اللہ کتنا کریم ہے، وہ مجھے بچانا چاہتا ہے، اٹھا بار دیا جا کے۔ تو خادم اب حکم کا پابند تھا، وہ لیت اللہ تو کر نہیں سکتا تھا، وہ گیا اور جا کے دے آیا۔ فقیر جب سارے محلے سے آٹا اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر ایک جگہ جا کے بیچتے بھی ہیں۔ دے آیا، وہ 2 گلیاں آگے گزرا تو میں پیچھے دوڑا گیا، میں نے کہا سچ بتا کھانی ہے کہ بیچنی ہے؟ وہ کہنے لگا جو بھی سبب لگ جائے کر جاؤں گا، آپ نے دے جو دی ہے۔ تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ یہ 1.5 دینار کی میں نے خریدی تھی، اگر تو 2 دینار کی مجھے بیچ دے تو آج کل مچھلی مدینے میں مل نہیں رہی، تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا، وہ یہی کھائیں گے، بیمار ہے۔ تو کہنے لگا جی بسم اللہ، مجھے کیا اعتراض ہے، 2 دینار مل رہے ہیں، 1.5 کی مچھلی، اور 1.5 کی بھی کسی نے نہیں خریدنی تھی، اب تو پک گئی۔ فرماتے میں نے 2 دینار اس کو تھمائے، وہ مچھلی اس سے خریدی اور خرید کر کے میں لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی تو فرمایا یہ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا حضور 1.5 کی خریدی تھی اور پھر فقیر کو دے دی، اب اسی سے میں 2 دینار کی خرید کے لایا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس طرح کرو 2 دینار بھی اسے دے اور مچھلی بھی واپس دے آؤ۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے، فرمایا رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو گے۔ امام غزالی نے لکھا ہے، فرمانے لگے دے آ، تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا، دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا، کیونکہ مجھے بھی 4 دن ہو گئے تھے نا تلاش کرتے، تھوڑی طبیعت میں مایوسی تھی کہ اتنی محنت سے میں نے لایا اور آپ نے واپس کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا، پھر مجھے تھپکی دی، فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آج کل تو میں ویسے ہی بیمار ہوں، ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں، موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کا، میں تجھے سچ بتاؤں مجھے مچھلی کھا کے اتنا سکون نہیں ہونا تھا جتنی اللہ کے راستے میں خیرات کھا کے مجھے سکون ہوا۔ تو تجھے تو میری راحت سے غرض ہے نا کہ مجھے راحت کیسے ہوتی ہے، تو مجھے سکون ملا ہے راہ خدا میں دے، میں نفسانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ میرا نفس کل پھر مجھ سے مچھلی مانگتا، برسوں کہتا نہیں چھوٹے گوشت کی یخنی بھی چاہیے۔ ہم لوگ الجھ گئے ہیں، بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کے، بڑے قیدی، سارا دن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگے رہتے، بڑے بڑے سونے نوجوان، میں ان پہ تنقید نہیں کرتا، مجھے ان پہ ترس آتا ہے، جب میں رات کے اندھیروں میں انہیں ٹیلی فون لے کے چوکوں میں کھڑے دیکھتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے، میں کہتا ہوں دیکھو نفس کی خواہش کے پیچھے یہ کیا مثلاً آخر کیا ہے اس میں، ایک عورت کے پیچھے تباہ کر لیا اپنے آپ کو، یعنی زیادہ سے یہ کوئی مقصود ہے، یہ کوئی مقصد حیات ہے جس کو مقصد بنا لیا ہے؟ میرے عزیز بات کو سمجھ لیں، اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا اس کا اونچا قد کاٹ ہے، اور کیا کس کے پیچھے یہ بھاگا ہوا ہے؟ بڑا سمجھدار، دانشور، عقل مند آدمی، ذی روح بندہ، لیکن اس کا سٹیٹس آپ یہ ملاحظہ کریں کہ وہ 20-40 ہزار کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب اور فراڈ کرتا ہے۔ ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہم اصل سے رہ جاتے ہیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ایک کر کے ان کی باتیں کم مانیں۔ ضروری تو نہیں نا کہ سویرے ناشتہ بازار سے اپنی مرضی کا تگڑا کیا، بازار سے لا پوڑیاں چنے بہترین کھائے، اور پوڑیاں چنے ابھی کھائے نہیں، شاپر میں ڈالے ہوئے ہیں اور وہ لے کے ابھی آ رہا ہے، تو ساتھ ہی رستے سے
गोश्त भी छोटा अच्छा लगा तो 2 किलो वो भी ले आया कि पूड़ियाँ चने खाऊंगा और दोपहर के लिए गोश्त पकाऊंगा। वो पहले ये तो खा ले साहब, इससे तो निजात पा ले। ये पता नहीं हजम होता है कि कुछ और करता है तेरे साथ, लेकिन वो गोश्त भी साथ ले आया। यानी टेबल पे, नाश्ते के टेबल पर बैठ के फैसला हो रहा होता है कि हमने क्या खाना है, हमने किधर जाना है। संगियो याद रखो, बातों को समझो और गौर करो। ये थोड़ा थोड़ा करके जब हम छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे ना, छुटकारा हासिल करने की, कई जगह से, किस जगह से अगर आपको तंबी होती है ना, तंबी, उसमें भी बड़ा मज़ा आता है। उसमें बड़ा, हमारे एक बुजुर्ग थे, तो एक दिन ना मैं गया तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़े सुकून में हूँ। मैंने कहा जी वो क्या हुआ? कहने लगे मैं अपने आप को बड़ा पीर साहब समझने लग गया था। तो एक वापडा के किसी आदमी से काम था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा है कि पीर साहब उसको टेलीफोन कर दें, सुना है आपका अकीदतमंद है। मैंने उस बंदे को टेलीफोन किया तो कहता है पीर साहब मैं इज्जत आपकी बड़ी करता हूँ पर यह काम नहीं हो सकता। कहते हैं जब उसने मुझे कहा है ना तो कुछ भी नहीं, तो मुझे बड़ा मज़ा आया, वरना मेरा तो नफ्स फूल गया था। मैं तो समझता था कि जो मैं कहता हूँ वैसे ही हो जाता है। कहते उसने थोड़ा सा ना मुझे लेवल में किया है, मुझे मज़ा आया। ये लोग ना अपने ऊपर बोझ डालते थे, ये थोड़ा थोड़ा पीछे हटते थे, ये समझते थे कि इस तरह तो हमारी तकमील रह जाएगी। सुबह से शाम तक अगर इसी नफ्स की बातें मानते जाएंगे तो खराबी करेगा। दौलत का नशा है भाई, दौलत इकट्ठी करने वाला किसी जगह सैर नहीं होता। हुस्न का नशा है, हुस्न का नशा है। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जो तेरी बेटी को खूबसूरत समझ के उसके साथ निकाह करने थे उसे बेटी ना देना। हजरत जी क्यों? फरमाया हुस्न तो थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाएगा, फिर वो इसकी कदर नहीं करेगा, वो तो कहीं और मुंह मारता फिरेगा। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेटी खूबसूरत थी। एक नौजवान कहने लगा मेरा निकाह कर दे। आप फरमाने लगे पुत्र तो 1 महीने के बाद आना, कर दूंगा। बड़ी मोटी ताजी खूबसूरत साहिबजादी। तो हजरत ने उसे दवाई खिलाई, उसे पखाने लग गए। जो पखाना करती एक मटके में संभाल देते। थोड़ा वक्त गुजरा तो वो हड्डियों का पिंजर बन गई। महीने भर में दस्त इतने आए कि कमज़ोर हो गई। तो तब अबू बकर शिबली 1 महीने के बाद नौजवान को बुलाया, फरमाया इधर आ तेरा निकाह करूँ। बच्ची दिखाई तो वो कमज़ोर बिस्तर पे पड़ी। फरमाया शादी कर? कहने लगा इससे नहीं मैंने करनी। फरमाया ये वही है? कहने लगा जी नहीं। फरमाया तू तो कहता था मुझे इश्क है, किधर गया तेरा इश्क? कहने लगा हजरत साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? फरमाया इधर आ। फिर वो मटका जिसमें गंद रखा था वहां ले गए। फरमाने लगे तेरा इसके साथ इश्क था, ये है तेरा इश्क। फरमाया इसे तो मैं 4 दिन रोटी खिलाऊंगा फिर तंदुरुस्त हो जाएगी, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तू मेरी बेटी से प्यार करता है या उसके चेहरे पे आने वाली कुछ वक्त के लिए सुर्खी से प्यार करता है, उस लाली से प्यार करता है जो जवानी के वक्त बच्चों और बच्चियों पे आती है। किस चीज के दिल दादा? यानी क्या मतलब? नफ्स की गुलामी, सरासर गुलामी। और पलट पलट के खाओ। बड़े बड़े सियाने बंदे छोटी सी ख्वाहिश के लिए, बड़ा समझदार आदमी, बड़ा सियाना बंदा। मैं एक बड़े बुजुर्ग आलिम थे, मैं एक दफा मिलने गया तो पाए पका रहे थे, खुद पाए पका रहे थे। तो वो बड़े प्यार की बात होती है ना जी। तो तामत बांधी हुई और बड़ी जनाब खस्ता हाली, और वो पाए पका रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हजरत जी पाए तो किसी और ने भी पका लेने थे, आप बुखारी लेके बैठते, चलो मेरी तरह का कोई बंदा आपसे इस्तेफादा भी कर लेता। अब पाए आप लाएंगे, फिर पकाएंगे, फिर आप खाएंगे, तो ये तो 24 घंटे आप किसी काम में गुजर जाएंगे। तो ये एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए, मैं किसी चीज़ को हराम नहीं कह रहा। कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है सिर्फ उसकी तफसीर आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। हमारी ख्वाहिशात माँ पालती है, आपको नहीं पता कितने दुख सहती है। मैं उन माओं को जानता हूँ जो बेटे के हिस्सों की मार भी उसके अब्बे से खाती है, मार खाती है वो। एक खातून एक कान से सुनता नहीं, मेरे पास एक दफ़ा आई, कहने लगी सट लग गई थी, कोई दुआ कर दे कि आपको वजीफ़ा पर डॉक्टर कहते हैं ठीक नहीं हो सकते। मैंने कहा बाजी सही बताओ मसला क्या है? कहने नहीं कुछ भी नहीं, मसला क्या होना है, पुत्र गलत निकल आया है, उसका बाप रोज़ मारता है, मैं आ भी गई हूँ तो उसने एक थप्पड़ मेरे कान पे मार दिए, पर्दा फट गया। माएँ मार खाती हैं, लेकिन वो पुत्र जिसको बड़ी मेहनत से पाला है वो जवान होता है तो अम्मा से कहता है तुझे छोड़ देना है, पर जिस लड़की से मेरा टेलीफोन पे रब्ता है उसे नहीं मैंने छोड़ना, वो नहीं छोड़ सकती। हर शय कुचल जाता है वो। अम्मा कभी लेट के रात को सोचती है कि ये तो मेरी कुल कमाई थी,
میں تو آج بھی اس کے حصے کے تھپڑ اپنی گالوں پہ برداشت کر رہی ہوں، تو یہ کدھر گیا؟ اردشیر نام کا بادشاہ تھا۔ حضرت محدث ابن الجوزی آج سے کچھ 700 سال پہلے لکھتے، اردشیر بادشاہ بڑا خوبصورت تھا، جوان تھا، بڑا عقل مند تھا۔ اس نے اس طرح کے قریب قریب کی ساری ریاستوں پہ قبضہ کر لیا۔ بڑا عقل مند زیرک تھا، قبضہ ہو گیا۔ ایک بادشاہ بڑا سخت تھا، اس کے ساتھ جب پنجہ آزمائی ہوئی تو اردشیر کہتا ہے اس پہ میرا قبضہ نہیں ہو رہا تھا، اور جب ہم نے ساری ریاستوں نے مل کے اس پر حملہ کیا تو ایک قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گیا۔ اردشیر بڑا خوبصورت آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا، تو وہ بادشاہ قلعہ بند ہو گیا، اس نے کہا نکلنا ہی نہیں، اب وہ اندر بند ہے۔ یک بارگی حملہ کیا تو وہ بڑا بڑا قلعہ تھا اس میں بند ہو گیا۔ اس بادشاہ کی نا جس پر حملہ کیا، اس کی بیٹی اچانک ایک دن قلعے کی دیوار پہ چڑھی تو اردشیر کے حسن و جمال کو دیکھا تو عاشق ہو گئی، اور اپنے ہی باپ کے خلاف اسے کہنے لگی کہ اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے نا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں حملہ کرنے۔ جن لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، جن کو ترس زیادہ آتا ہے، مخلوق کے حق میں جن کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، جو دوسروں کے لیے رحمت کے اور کرم کے جذبات رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی، 2 جملوں میں فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ تم پہ رحم فرمائے گا۔ لیکن اگر تمہارے دل کے اندر جذبات رحمت کے نہیں ہوں گے، ایسا کہ معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی درندگی کی خبر روز پڑھنے کو مل جاتی ہے۔ اتنا سخت بھی کوئی انسان ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو قتل ہی کر ڈالے، مار ہی ڈالے وہ کسی کو۔ کس طرح سے اس کا ہاتھ کانپتا نہیں، دل لرزتا نہیں، آنکھیں اس کی پریشان نہیں، بندہ ہی مار دیا اس نے۔ اور کتنا وہ سخت ہو گیا ہے جس نے دوسروں کے بچوں کے گلوں میں زہر اتار دیا، یہاں تک کہ دوائی تک نکلی بیچنی شروع کر دی، یہاں تک کہ لوگوں نے ملاوٹ کر کے لوگوں کے گھر اجاڑنے شروع کر دی۔ اتنی بھی سختی ہوتی ہے، کیا کبھی کسی کے گھر کی روشنی چھین کر بھی اپنے گھر میں اجالا ہو سکتا ہے؟ لیکن لوگ سخت گیر سے سخت گیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جب انسان کے دل میں نرمی کے جذبات ہوتے ہیں تو پھر اللہ بھی اس کے اوپر رحمت فرماتا ہے۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آبی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوا تو حضور بچوں کے ساتھ بیار کر رہے تھے۔ بڑا مصروف وقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مصروفیت ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک۔ ایک لمحہ بھی محبوب پاک کے پاس ایسا نہیں جس میں حضور علیہ السلام کچھ دیر کے لیے آرام کریں، لیکن ان لمحات میں سے بھی وقت نکال کر حضور بچوں سے پیار کرتے۔ ہمارے ہاں تو یہ فیشن بنتا جا رہا ہے نا اب کہ بھئی یہ تو مزاج کے خلاف ہے کہ میں دفتر میں تھا، میں خانقاہ میں تھا، اور بچہ پاس آ گیا تو بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام بچوں سے محبت کر رہے تھے، میں پاس بیٹھا تھا تو میرے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ میں نے کہہ ہی دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی بچے ہیں، پر میں نے تو کبھی ان کے ساتھ یہ رویہ نہیں کیا، میرے بھی بچے ہیں، میں نے کبھی انہیں اتنا وقت نہیں دیا، ان کے پاس کبھی اس طرح میں نہیں بیٹھا۔ تو کہتے ہیں میں نے جملے تو کہہ دیے، حضور خاموش ہو گئے اور دیر تک میری طرف دیکھتے رہے، اور پھر میرے محبوب نے تو مختصر جملے کہے اور میرے ذہن کی ساری سوچوں کو ہی بدل دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو بچوں سے پیار نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ اس طرح میں وقت نہیں دیتا۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کھینچ لی ہے تو بتا پھر میں کیا کروں؟ اگر تیرے دل میں رحمت ہی نہیں، تجھے پیار ہی نہیں آتا، تجھے ترس ہی نہیں آتا، تو کسی کے حق میں نرم ہوتا ہی نہیں، رویوں کی سختی، انسانوں کی بھیڑ میں انسان ملنا مشکل ہو گیا۔
وہ جو پیار کی بولی بولے، وہ جو کسی کے دکھ کو اپنا دکھ جانے، اور وہ جو بے لوث کسی کے کام آنا پسند کرے، وہ لوگ ڈھونڈنے سے ملتے ہیں۔ بھائی جب تو رحمت کرے گا تو عرش کا مالک تیرے حق میں رحمت کے فیصلے فرمائے گا۔ اور مومن کی شان قرآن پاک نے یہ بیان کی کہ اشداء علی الکفار، وہ کافر پہ سخت ہوتا ہے، رحماء بینہم، آپس میں تو بڑے رحیم ہوتے ہیں مومن، ان کے دلوں میں رحمت ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نیک تھا لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ دیا، پانی نہیں پلایا، کھانا نہیں دیا، بلی مر گئی۔ فرمایا اس کے باوجود نیکیوں کے اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ ایک فاحشہ عورت ہے، توجہ ہے میری بات پر، ادھر دیکھیے گا ذرا، ایک بہت گناہ کرنے والی بیوی ہے، وہ گزر رہی ہے، کتے کا چھوٹا سا بچہ پیاسا ہے۔ مدینے والے محبوب علیہ السلام، میں کہتا ہوں اس کی اتنی خوش قسمتی تھوڑی ہے کہ میرے نبی نے اس کا ذکر کر دیا ہے، اس سے بھی بڑی کوئی خوش قسمتی ہوگی۔ محبوب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزر رہی تھی تو کنویں کے کنارے سخت گرمی کے موسم میں کتے کا بچہ پیاسا۔ لوگ یہاں بلا وجہ الجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ساری زندگی انسان گناہ کرے اور کتے کے بچے کو پانی پلائے تو بخشا جائے۔ او بھائی مطلب یہ نہیں کہ وہ کتے کا بچہ تھا، مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں اللہ نے، اس کے سینے میں اللہ نے رحمت والا دل پیدا فرمایا تھا۔ اور انسان کی نہیں، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، رب جب دیکھتا ہے تو وہ دل دیکھتا ہے، تو اس کے سینے میں جو دل تھا وہ رحمت والا تھا، سخت گیر نہیں۔ کتے کا بچہ پیاسا، کنویں کے کنارے، گرمی بڑی سخت، گزرنے جاتے لوگ، اپنا بچہ اسی کے آگے، اور جس کو دکان پہ رکھا ہے اس کو کہا پیسے نہیں لینے، پکڑ سائیکل، لا سودا، جلدی جا، دھوپ ہے تو پھر کیا ہوا، تو نے میرے سے 8,500 پورا نہیں لینا، اپنا بچہ چھپا کے رکھا ہے۔ گزر رہی ہے، بچہ دیکھ لیا، کتے کا بچہ پیاسا، لکڑی کے جوتے اس خاتون نے پہنے تھے، اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے 2 حصوں میں کیا، اور پھر اس نے وہ اپنا جوتا لکڑی کا کنویں کے اندر لٹکایا، اور پانی نکال کے تو یوں کر کے جب وہ بچے کے منہ میں اڈیل رہی تھی تو عرش کا مالک راضی ہو رہا تھا، اس کو پیدا کرنے والا رب راضی ہو رہا تھا۔ اور میرے حبیب فرماتے ہیں چند قطرے اس بی پی نے اس کے منہ میں پانی کے کیا اڈیلے، خدا کی رحمت کو جوش آیا، اور میں فرشتوں اس کے غلام والی لسٹ ساری پھاڑ دو، میں نے اسے جنت دینے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ عزیزو یاد رکھیں، مامور غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ شروع سے ہی رئیس اعظم ہیں، فرمانے لگے نہیں، میرے والد اللہ کی مخلوق پہ رحمت کرتے تھے تو اللہ نے انہیں بادشاہی عطا فرما دی۔ محمود غزنوی خط کہتے ہیں کہ وہ لوگوں پہ میرے والد رحم کرتے تھے تو رب نے مخلوق پر رحم کرنے کی برکت سے انہیں بادشاہی عطا فرما دی۔ محمود غزنوی کے والد جو تھے سبک الدین ان کا نام تھا، تو شکار کے بڑے شوقین تھے، شکار کرنے کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے، کچھ بیچا کرتے تھے، کچھ کھا لیا کرتے تھے۔ کہتے ایک دن میں صبح گیا، شام تک میں نے شکار ڈھونڈا پر مجھے کوئی چیز نہ ملی، عصر کا وقت ہو گیا تو میں نے ایک ہرنی کا بچہ میرے ہاتھ آیا، میں نے فٹافٹ اس کو اپنے اٹھا کے گھوڑے کے آگے رکھا اور میں نے سر پٹ گھوڑا دوڑا دیا، بچہ بڑا پیارا تھا، اس کو لے کے میں تیزی سے جنگل سے نکلا کہ کہیں شام نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ جنگل سے باہر آیا، تیز بھگاتے بھگاتے پلٹ کر میں نے دیکھا ہی نہیں۔ جب سارا جنگل گزر گیا، آبادی آئی، ذرا سستانے کے لیے میں رکا، میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ہرنی جس کا میں بچہ اٹھا کے لایا تھا وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگی آ رہی۔ کہتے میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو اس جانور کی آنکھوں میں عجیب سی میرے حق میں عجیب سی گزارش تھی، گویا ماں منت کر رہی تھی کہ میرا بیٹا واپس کر دے۔ کہتے میرا یہی کاروبار تھا، جانور لانا، کچھ بیچنا، کچھ کھانا، شکار کرنا، یہی میرا کاروبار تھا، یہی میرا شغل تھا، یہی میرا شوق تھا، اور صبح سے شام تک ایک بچہ میرے قابو آیا،
سمکتکین کہتے ہیں کہ اس ماں کی آنکھوں میں عجیب سا، یہاں تو ہمارے دیہاتی ماحول میں آج بھی یہ رسم پائی جاتی ہے، ناراض ہو گئی اماں، ساری رات وہ بیدار رہی، بچے پالے اس نے، تو سسر صاحب کہتے ہیں پکڑ لو بچے، بھگا دو اس کو، اللہ سے ڈر نہ، تو بچوں کو ماں سے جدا کر رہا، سوچا ہی نہیں، رکھ لو بیٹا اور بیٹی اور اس کو چلتا کرو، خود ہی تڑپے گی تو آ جائے گی۔